السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا پامسٹ عمران بشیر۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ پامسٹری کے اوپر بحث کر رہے ہیں اور پامسٹری کے بارے میں سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی بھی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں بھی ایک اتنا سا طالب علم ہوں پامسٹری کی فیلڈ کا۔ تو بات کو اب ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگ جان رہے تھے، ہم قسمت کی لائن کے اوپر بحث کر رہے تھے، تو یہ بھی ایک قسمت کی لائن ہے، لیکن اس کے بیچ میں ذرا چینجنگ ہے کچھ کئی باتوں کی، وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں آگے جا کے۔ تو جو لوگ نئے ہیں میرے چینل پہ، انہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور بیل آئکن کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بر وقت ملتا رہے انشاءاللہ۔ تو اب ہم آج چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا جو سا موضوع میں آپ کو شروع کرنے لگا ہوں، اس کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کو پہلے سمجھا دوں کہ اس میں جو ماں باپ کا لاڈلا بچہ ہوتا ہے اور وہ لاڈ کی وجہ سے بچہ جو سا وہ بگڑ جاتا ہے، اب ہم اس کے ہاتھ کی لائنس کی بارے میں ڈسکشن کرنے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اس کا سیاق و سباق اچھے طریقے سے سمجھا دوں۔ تو بات اتنی کہ ماں باپ کے لاڈلے تو سبھی ہوتے ہیں، لیکن اکلوتے بیٹے ذرا زیادہ ہی لاڈلے ہوتے ہیں۔ اکلوتی بیٹیاں بھی ماں باپ کو بہت پیاری ہوتی ہیں، لیکن اس معاملے میں ماں باپ کا پیار کچھ دبا دبا سا رہتا ہے کہ وہ پرایا دھن ہوتی ہیں، اور انہوں نے آخر کار ماں باپ کو چھوڑ کر جانا ہوتا ہے، اس لیے ان کے بارے میں ایک لمبی منصوبہ بندی وہ لوگ نہیں بنا سکتے۔ وہ جب شادی ہوتی ہے اس کے بعد جو حالات ہوتے ہیں اس کے مطابق وہ منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ تو اکلوتے بیٹے کے متعلق جو سا ماں باپ کے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، ان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اسی کا تو ہوتا ہے۔ مال و زر کی حد تک تو یہ بات ٹھیک ہو گئی، زمین جائیداد کے بارے میں، پیسے کے بارے میں، لیکن پیار کا جو وسیع سمندر اس اکیلے کے لیے ماں باپ کے دل میں ٹھٹھے مارتا ہے، وہ بڑی خرابیاں پیدا کرتا ہے۔ اور اس کی مثال ایک ایسی ہے کہ ایک کشتی ہے جو بے شک چلتی تو پانی ہی میں ہے، لیکن اگر پانی اتنی وافر مقدار میں ہو کہ کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو اس کا انجام کیا ہوگا، وہ سب کو ہی معلوم ہے۔ چنانچہ اکلوتے بیٹے کی کشتی کے لیے پیار و محبت کا پانی بہت ضروری ہے کہ وہ اعتدال میں رکھا جائے۔ پھر بیڑا غرق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ بات کی بات ہے، اور اگر وہ اعتدال سے بڑھ جاتا ہے تو پھر بیڑا غرق ہی ہونا ہے، پیار و محبت۔ تو لاڑ پیار اگر ماں اور باپ دونوں کریں تو پھر تو بات ٹھیک رہتی ہے اور بات متوازن رہتی ہے، لیکن اگر صرف ماں پیار کرے تو پھر بات بگڑ جاتی ہے۔ ایسا دو کنڈیشنز میں ہوتا ہے، دو صورتوں میں ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ماں کا بیوہ ہو جانا، دوسرا اس صورت میں جب باپ کے بار بار سمجھانے پر بھی ماں بیٹے کی ناجائز طرفداری کرنے سے باز نہ آئے۔ ایسی صورت میں بعض اوقات تنگ آ کر باپ احتیاط ڈال دیتا ہے۔ ان حالات میں ماں کا کہنا عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بڑھاؤ کر بچہ ہمارا، بیٹا ہمارا ٹھیک ہو جائے گا۔ باپ کا جواب ہوتا ہے تم جانو تمہارا کام جانے، اور یہیں سے لڑکے کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ آپ لوگ بھی میری بات سے اتفاق کریں گے، اور میں بھی ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جو گھر میں اکلوتے تھے اور ماں ان کے تمام نخرے اٹھاتی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ جوان ہوئے، اسی ماں کو جس کے پاؤں کے نیچے جنت ہوتی ہے جوتی کی نوک تلے رکھا، اس سے پیسے نہ صرف بٹورتے رہے بلکہ چھیننے لگے۔ ماں نے ان کے حوصلے یہاں تک بڑھتے ہوئے دیکھے کہ انہوں نے ماں ہی پر ہاتھ اٹھا لیا۔ تو ہم ایسے ماں کے لاڈلے کے ہاتھ کی لکیروں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ جو سا شخص ہے جس کا یہ میں آپ کا اسکیچ دیا ہے ہاتھ کے لائنز کے بارے میں، کیونکہ اوریجنل اسکیچ میں دیتا نہیں ہوں کہ کئی لوگ پہچان لیتے ہیں اور پھر درد سر شروع ہو جاتی ہے، اور پھر اخلاقی طور پہ بھی اچھا نہیں ہے، اس لیے میں خود ہی ہاتھ سے ڈرا کر کے آپ کو اسکیچ دکھا دیتا ہوں کہ یہ لائنز ایسی ہیں۔ تو یہ سب جو سا وہ بیوہ ماں کا اکلوتا لڑکا ہے۔ اب تو اس کے بھی اپنے بچے ہیں جو کہ تقریباً جوان ہو رہے ہیں، لیکن ماں کی ممتا کی ناجائز رعایتوں نے اس کی چال میں ایسا بے ڈھنگا پن پیدا کیا تھا جو آج تک اس کی ذات میں، اس کے کردار میں قائم و دائم ہے۔ اور وہ پہلے ماں کے لیے جنجال پورا بنا رہا، اب اولاد کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ اس بگڑے ہوئے لاڈلے کے ہاتھ کو دور ہی سے پہچانا جا سکتا ہے۔ یہ چکور یا مربع ہاتھ نہیں ہوتا، بلکہ ہتھیلی لمبائی میں زیادہ، چوڑائی میں کم ہوتی ہے۔ لمبائی اس کی زیادہ ہوتی ہے، چوڑائی اس کی کم ہوتی ہے۔
اور ویسے بھی وہ کام کاج تو کرتا ہی نہیں اور وہ عملی قسم کا انسان نہیں ہوتا، یا یوں کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ وہ کام کرنا ہی نہیں چاہتا۔ اس کے ہاتھ کے اوپر قوس زورہ عام طور کے اوپر پائی جاتی ہے، یہ قوس زورہ ہے، جس کو نہیں سمجھے وہ پیچھے میرے لیسن جا کے دیکھ سکتا ہے اچھے طریقے سے۔ اور اس سلسلے میں تفصیل سے آپ کو بتا چکا ہوں، اس میں لاؤباری پن، بے فکری، ایزی گوئنگ، غیر ذمہ دارانہ، حسن پرستی، فنون لطیفہ کی قدردانی، فن کی قدردانی، اس کے خیالات اور قسم کے ہوتے ہیں، اور وہ جنسی معاملات وغیرہ میں غیر معمولی دلچسپی رکھتا ہے۔ اور اس شخص کی دماغ کی لکیر جو اس زندگی کی لکیر کے اندر سے نکلتی ہے، یہ اندر سے نکل رہی ہے، یہ لائف لائن ہے یہاں سے لے کے یہ یہاں تک، یہ اس کے دماغ کی لائن اندر سے نکلتی ہے، یہ اس کے نہایت زندی ہونے کی نشانی ہے۔ اس کے مرضی کے خلاف کوئی بھی چیز پیش آ جائے تو وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا، جس چیز کی تمنا کرے اس سے کم پر راضی نہیں ہوتا۔ یہ ایسا انوکھا لاڈلا ہوتا ہے جو کھیلنے کو چاند مانگتا ہے۔ یہ تو تھا اس کی دماغی لکیر کا آغاز۔ انجام کی طرف یہ دیکھیں تو یہ دماغ کی لکیر کمر کے بار کی طرف جھکتی ہوئی نظر آئے گی، یہ کمر کا بار ہے اسی طرف جھکتی ہوئی یہ مائنڈ لائن نظر آئے گی، یعنی کہ یہ ایک تخیلاتی قسم کا اور تصوراتی قسم کا انسان ہے، اور تصورات میں اور تخیلات میں کھو جاتا ہے۔ ایک شخص سے انگوٹھے کا پہلا پور، یہ پہلا پور ہے، دوسرا پور ہے، تو وہ جو سا ہوتا ہے وہ پہلا پور چھوٹا ہوتا ہے دوسرے کے مقابلے میں، جو اس بات کی علامت ہے کہ اس کی قوت فیصلہ اور قوت ارادی ول پار کافی کمزور ہیں، اور وہ اپنے فیصلے بدلتا رہتا ہے۔ اور اس کی جو سی دل کی لکیر ہوتی ہے وہ بھی زیادہ لمبی نہیں ہوتی، یہ دل کی لکیر ہے زیادہ لمبی نہیں، یہاں پہ ختم ہوئی تھی، یہاں پہ نہیں جاتی، یا یہاں پہ نہیں اس بار کے اوپر جاتی، یہیں پہ جا کے تقریباً ختم ہوئی تھی، کہ جو ہے اس سے بھی چھوٹی ہوتی ہے دل کی لکیر، اس کو بھی آپ نے کرنا ہے۔ تو وہ زیادہ حساس نہیں ہوتا، اس کا فلسفہ حیات یہ ہوتا ہے کہ یوں ہو گیا تو بھی ٹھیک ہے اور یوں نہیں ہوا تو بھی ٹھیک ہے، اس کی بلا سے جو مرضی ہوتا رہے، اس کو صرف اپنی خوشی اور آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ اس کے زورہ کا ابھار کی طرف سے مزاحماتی لکیریں بالکل نہیں آتی، اس کے ہاتھ کا یہ حصہ بالکل صاف ہوتا ہے، یہ حصہ بالکل صاف ہوتا ہے، یہاں سے مزاحماتی لکیریں نہیں آتی جو پریشانی کا باعث بنی، کیونکہ اس نے پریشانی لینی نہیں ہوتی، اور ویسے بھی اس کی زندگی لاڈ پیار میں گزری ہوتی ہے، اور اس کے جو سا وہ خط قسمت ہوتی ہے اس کے اوپر بھی کوئی حملہ نہیں ہوتا، سکون سے یوں کر کے چل رہی ہوتی ہیں۔ اور یہ اس چیز کی نشانی کہ اس نے زندگی میں شدید قسم کے مسائل سے واسطہ نہیں پڑا، اور نہ ہی اسے کبھی جد و جہد کی ضرورت پیش آئی۔ اور اب اس کی قسمت کی لکیر کی طرف دیکھیں تو ہندو دارشناس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ اگر شروع میں یہ سام کے منہ کی طرح ایسے جیسے ہے یہ بنی ہوئی ہے، یہ نشانی بنی ہے یوں کر کے، تو یہ سام کے منہ کی طرح ہوتی ہے، تو اس کو انڈین پامسٹری، ہندو پامسٹری بہت نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسا شخص کا دل ہمیشہ ڈاوا ڈول رہتا ہے، اور وہ اپنے والدین اور عزیز و اقارب کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے۔ بہت زیادہ لاڈلے پن میں پلے ہوئے ایسے لڑکے یہی کچھ کرتے ہیں، وہ اپنے والدین اور عزیزوں کے لیے صرف مالی نقصان کا باعث ہی نہیں بنتے، بلکہ ان کے لیے بدنامیاں اور رسوائیاں بھی ساتھ لے کر آتے ہیں۔ وہ جنموں کے بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی عمارت کی بنیادی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھی گئی ہوتی ہے، اس پر بنی ہوئی ساری عمارت ہی ٹیڑھی ہوتی ہے، اسے کچھ بھی سمجھایا بجایا نہیں جا سکتا۔ اور سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ ان والدین سے بھی بری طرح پیش آتا ہے جنہوں نے اسے اپنی آنکھوں کا تارا سمجھا ہوتا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لاشعوری طور پر والدین کی ناجائز رعایتوں کا بدلہ لیتے ہیں۔ یہ تھا جی ہمارا آج کا سٹوری آپ کے لیے، اور میں نے آپ کو بڑی محنت سے اور بڑی دلچسپی کے ساتھ آپ کو سنانے کی کوشش کی ہے کہ لاڈلے بچے ماں باپ کی اور بگڑے ہوئے بچے یہ ان کی نشانی ہے، اس کے بارے میں نے آپ کو یہ کنڈیشن واضح طور کے اوپر سمجھا دی ہے۔ امید ہے کہ آپ نے کافی اچھے طریقے سے سمجھ لی ہوگی۔ تو ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، تو اب کیا کر سکتے تھے، موضوع ایسا چھڑ گیا تھا ایک انٹرسٹنگ قسم کا۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ انشاءاللہ اپنا بہت سے خیال رکھیے گا۔ اب آپ کا اپنا بھائی، آپ کا اپنا بمشت عمران بشیر اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔